سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ 7-8 مہینے شہر کے باہر دونوں فوجوں کے تصادم ہوتے رہے، جن میں زیادہ تر بڑے پیمانے کی لڑائیاں تھیں۔ دونوں طرف خاصا جانی نقصان ہوتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے سالاروں سے صلاح مشورے کرنے لگا۔ میں مان نہیں سکتا کہ شہر میں اتنی زیادہ رسد ہوگی جو اتنے عرصے میں ختم ہی نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، شہر میں رسد باہر سے جا رہی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شہریوں کو اناج وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے تو ہم وہ راستہ بند کر دیں، پھر لڑنے کی بجائے محاصرے کو طول دے دیں۔ ہم نے شہر کے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ نے کہا، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا جس سے رسد آتی ہو۔ راستہ ہے، موسیٰ نے کہا، کوئی راستہ ہے۔ ہم پہلے روز شہر کے پیچھے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے۔ میں آگے گیا تو 2 تیر آئے تھے، ہمیں یاد ہے، سب نے کہا۔ وہ رسد کا راستہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ رات کو 1 یا 2 آدمی ادھر جائیں اور دیکھیں رسد رات کو ہی آتی ہوگی۔ میں مزید لڑائیاں بند کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری جنگی طاقت زائل ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہماری نفری اسی طرح کم ہوتی رہے اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو شہر کی فوج باہر آ جائے اور ہم پر حملہ کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ میں آج رات ادھر جاؤں گا، موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا۔ اپنے ساتھ 4 مجاہدین لے لینا، موسیٰ نے کہا، اور پیدل جانا۔ گھوڑوں سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک ترجمان کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ اسی رات عبداللہ بن موسیٰ 4 مجاہدین کے ساتھ دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے اس طرف چلا گیا جہاں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور ارد گرد زمین بری طرح کٹی پھٹی تھی، کھڈ، کھائیاں اور ٹیلے تھے، اور یہ علاقہ لڑائی کے لیے غیر موزوں تھا۔ اس سے ذرا پیچھے دریا داویانہ بہتا تھا جس کے کنارے ٹیکریوں کی طرح اونچے تھے۔ عبداللہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہاں درخت بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ عبداللہ اور اس کے مجاہدین کئی بار اس دلدل میں جا پھنسے اور ایک دوسرے کے سہارے سے اس سے نکلے۔ رات خاموش تھی، چاندنی شفاف تھی۔ اگر کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو دریا کی لہروں کی آواز تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں جو قریب آ رہی تھیں۔ وہاں دلدل ختم ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے میں راستہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اونچی گھاس میں لیٹ گئے۔ 2-3 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اندلسی بھی تھا جو عربی بول سکتا تھا۔ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ ترجمان رکھتے تھے اور انہیں خاصی زیادہ اجرت دیتے تھے۔ یہ ترجمان اندلسیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہوتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے آدمی قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے آپس میں کوئی اور بات کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے اپنے پاس لیٹے ہوئے ترجمان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں کہا، یہ کشتیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ترجمان نے عربی زبان میں سرگوشی کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں آج بھی نہیں آئیں۔ دوسرے نے گالی دے کر کہا ہے، یہ سب کو بھوکا ماریں گے۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ترجمان نے عبداللہ کو بتایا کہ راز مل گیا ہے، شہر کے لیے رسد کشتیوں میں آتی ہے اور شاید اس دشوار گزار علاقے سے گزار کر رات کو شہر میں پہنچائی جاتی ہے۔ تم بہت آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پیچھے جاؤ، عبداللہ نے کہا۔ میرے آدمی پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کہو کہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے مجھ تک پہنچیں۔ عبداللہ کے مجاہدین چند قدم پیچھے گھاس میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ آواز نکالے بغیر رینگتے سرکتے عبداللہ تک پہنچے۔ یہ جو 2 اندلسی کھڑے ہیں انہیں پکڑنا ہے، عبداللہ نے اپنے مجاہدین سے سرگوشی میں کہا۔ پھر ترجمان سے کہا، تم اٹھو اور اس طرح چلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچو جیسے تم دور سے چلتے آ رہے ہو۔ یہ تمہاری طرف دیکھیں تو ان سے کسی قریبی گاؤں کا نام لے کر اس کا راستہ پوچھنا، پھر لڑائی کی بات چھیڑ دینا اور اس طرف لے آنا۔ اندلسی ترجمان عقل مند آدمی تھا۔ ان اندلسیوں کے منہ دوسری طرف تھے۔ ترجمان آہستہ سے اٹھا اور ان کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ترجمان 2-3 قدم گھسیٹ کر چلا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے چل چل کر تھک گیا ہو۔ بہت دور سے آ رہا ہوں بھائیو، اس نے اندلسی زبان میں کہا، میرے قریب آؤ اور مجھے راستہ بتاؤ۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئے۔ ترجمان آہستہ آہستہ اٹھا اور باتیں کرتے کرتے ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دونوں اندلسیوں کی پیٹھیں عبداللہ کی طرف ہو گئیں۔ فاصلہ 4-5 قدم تھا۔ وہ دونوں فوجی تھے۔ عبداللہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ وہ چاروں عبداللہ کے ساتھ اٹھے اور پیشتر اس کے کہ دونوں اندلسی فوجیوں کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ مجاہدین کے بازوؤں میں جکڑے جا چکے تھے اور ان کی تلواریں مجاہدین کے ہاتھوں میں تھیں۔ انہیں عبداللہ نے اپنے ساتھ لیا اور دریا کے کنارے کنارے واپس اپنے کیمپ میں آ گئے۔ موسیٰ بن نصیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اسے جگا کر بتایا کہ وہ کیا لایا ہے۔ دوسرے سالار بھی آ گئے اور اندلسی فوجیوں کو درمیان میں بٹھا لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔
ڈرو مت، موسیٰ نے انہیں ترجمان کی معرفت کہا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، مریدہ کو فتح کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ شہر میں رسد کدھر سے آتی ہے اور شہر میں اناج وغیرہ کا ذخیرہ کتنا ہے؟ ہم دونوں فوج میں عہدیدار ہیں۔ شہر میں اناج اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء 10-12 دنوں بعد رات کو کشتیوں کے ذریعے آتی ہیں اور ہم لوگ کشتیوں سے اتار کر گھوڑا گاڑیوں میں شہر میں لاتے ہیں۔ پھر یہ اشیاء شہریوں اور فوجیوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب کشتیوں کو 2 روز پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک نہیں آئیں۔ معلوم نہیں کیا رکاوٹ ہو گئی ہے کہ شہر میں رسد کا ذخیرہ ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ بہت کم رہ گیا ہے، اندلسی فوجی نے کہا۔ اگر آج رات کشتیاں نہ آئیں تو شہر میں اور فوج میں بھی اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ شراب کا ذخیرہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، دوسرا اندلسی بولا۔ شہر میں شراب کشید کرنے کا کوئی انتظام نہیں، شراب باہر سے آتی ہے۔ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے لوگ شراب زیادہ پی رہے ہیں، بلکہ حاکموں اور پادریوں نے انہیں کہا تھا کہ شراب زیادہ پئیں، کیونکہ شراب دل پر خوف طاری نہیں ہونے دیتی اور خوف کی بجائے جرأت اور دلیری دیتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے شہری بھی کس جوش اور جذبے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ نے فوجیوں کو لڑتے دیکھ لیا ہے، پہلا اندلسی بولا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شراب پی کر ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہم میں غیرت ہے اور دشمن سے اپنے وطن کو بچانے کا جذبہ بھی ہے، لیکن شراب ہمیں بہت زیادہ دلیر بنا دیتی ہے۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ فوجی روٹی اور گوشت کی بجائے شراب مانگتے ہیں۔ گوشت والے جانور بھی ختم ہو گئے ہیں، دوسرے نے کہا۔ لوگ زخمی اور بیمار گھوڑوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس راستے کے علاوہ رسد شہر میں لانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا۔ راستے تو کئی ہیں، اندلسی نے جواب دیا، لیکن آپ کی فوج کی موجودگی میں یہ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے جس پر ہم جا رہے تھے۔ یہ راستہ اس لیے محفوظ ہے کہ ادھر دریا ہے اور دریا سے شہر تک کا علاقہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ آپ نے ادھر اپنی فوج اس لیے نہیں رکھی ہوگی کہ وہ زمین لڑائی کے قابل تو ہے نہیں۔ ہم اس علاقے سے بڑی مشکل سے گاڑیاں گزارتے ہیں، یہ راستہ بھی بند ہو جائے تو شہر میں قحط پڑ جائے۔ ان دونوں کو لے جاؤ، موسیٰ بن نصیر نے کہا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دونوں اندلسیوں کو لے گئے تو موسیٰ بن نصیر نے خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے حکم دیا کہ 500 سوار اور 1500 پیادے فوراً اس مقام تک چلے جائیں جہاں کشتیوں سے سامان اتارا اور گھوڑا گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ عبداللہ، موسیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، تم ان سواروں اور پیادوں کے ساتھ جاؤ، تم نے وہ جگہ دیکھ لی ہے۔ رسد کو روکنا ہے، اپنے لشکر کو اس طرح دور دور سے وہاں تک لے جانا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ اپنی اس نفری کو دریا کے کنارے پر بلکہ کنارے کے نیچے چھپا کر رکھنا ہے۔ اگر تم پر حملہ ہو گیا تو حملہ آور دستوں کے پہلو کی طرف سے حملے کا میں انتظام کر دوں گا۔ تم فوراً نکلو اور صبح کاذب تک وہاں پہنچ جاؤ۔ ہر پیادے کے پاس دوسرے ہتھیاروں کے علاوہ کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش ہونے چاہئیں۔ دشمن کو قریب نہیں آنے دینا۔ مریدہ کے لوگ روٹی کے بغیر زندہ رہ لیں گے، لیکن شراب کے بغیر وہ اندھے اور بولے ہو جائیں گے۔ اب مریدہ کو اپنا سمجھو۔ عبداللہ نے 500 سواروں کا ایک دستہ اور ایک دستہ 1500 پیادوں کا تیار کرایا۔ سب کو ایک ایک کمان اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش دیے اور آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے گھوما اور دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کنارے کے ساتھ ساتھ رکھا جہاں پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ وہ جگہ اتنی زیادہ دور نہیں تھی کہ رات گزر جاتی۔ مریدہ کے بڑے گرجے کا گھنٹہ بجنے لگا تھا اور مسلمانوں کے کیمپ میں مؤذن اذان دے رہا تھا جب عبداللہ بن موسیٰ اپنے دستوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں کشتیاں سامان اتارا کرتی تھیں۔ وہ تپن تھا، لکڑی اور پتھروں کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ دریائی سفر کے لیے لوگ وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس دریا پر پل بھی تھے، لیکن ان کے سامنے مسلمان فوج موجود تھی، اس لیے وہاں سے رسد نہیں گزر سکتی تھی۔ عبداللہ نے عقل مندی سے اپنی نفری کو پھیلا دیا اور صبح کا اجالا سفید ہونے لگا۔ اندلس کی فوج کے 2 عہدیدار جو رات کو دیکھنے آئے تھے کہ کشتیاں اناج اور شراب لے کر آئی ہیں یا نہیں، صبح تک واپس نہ گئے تو ایک اور آدمی کو بھیجا گیا۔ یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں رات کو اس کے 2 ساتھی پکڑے گئے تو ایک تیر اس کے ایک طرف کے کندھے میں اتر گیا۔ اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور اینٹ لگا دی۔ اس نے واپس جا کر اتنا ہی بتایا کہ تپن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اس اطلاع پر فوج کا ایک سوار دستہ بھیجا گیا جو پہاڑی علاقے سے نکلا ہی تھا کہ اس پر تیروں کا می برس پڑا۔ سوار تیر کھانے یا بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ موسیٰ نے اس مقام کے دائیں اور بائیں مزید فوج بھیج دی۔ رات آئی تو ایک دوسری کے پیچھے 4 بڑی کشتیاں آئیں۔ تپن کے ساتھ لگیں تو ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک کشتی میں سینکڑوں بھیڑیں اور بکریاں تھیں، باقی کشتیوں میں آٹا، مکھن، گھی، دالیں، سبزیاں اور شراب کے ڈرم اور کنستر تھے۔ عبداللہ کے حکم سے یہ ڈرم اور کنستر دریا میں پھینک دیے گئے اور
اور موسیٰ کو اطلاع دی گئی کہ یہ سامان اٹھوا کر اپنے کیمپ میں پہنچانے کا بندوبست کریں۔ 7-8 دنوں میں ہی مریدہ شہر میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ قحط جو ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا وہ شراب کا تھا۔ بھوک کا ذہن اور مزاج پر کچھ اور اثر ہوتا ہے، لیکن نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت بولے کتے جیسی ہو جاتی ہے۔ مریدہ کے لوگوں کی اور خصوصاً فوجیوں کی حالت ایسی ہی ہوئی جا رہی تھی۔ ان میں آپس میں لڑائی مارکٹائی کے واقعات اور زیادہ ہونے لگے۔ شہریوں میں جوش و خروش ختم ہونے لگا۔ مریدہ کی فوج نے تپن کو آزاد کرانے کے لیے 2 بار حملے کیے، لیکن موسیٰ نے تپن کا دفاع ایسا پختہ کر دیا تھا کہ دشمن منہ کی کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے ایسی کوشش نہ کی۔ اب بتاؤ ایجیلونا، ایک رات رائزیلیو نے پوچھا، کیا اب بھی لوگوں کا حوصلہ بڑھا سکو گی؟ ہاں، ایجیلونا نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کا مقابلہ طاقتور دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی لوگوں میں پہلے والا جوش و خروش پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ حقیقت کو دیکھو ایجیلونا، رائزیلیو نے کہا، لوگوں کو فاقوں کا سامنا ہے، میں بہت کچھ سوچ کر بات کر رہا ہوں۔ مریدہ کو اب نہیں بچایا جا سکے گا۔ بھوکی رعایا باغی ہو رہی ہے، فوجی شراب مانگ رہے ہیں، رعایا کو بھوکا رکھ کر فوجیوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فوجیوں کو اب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ رات کو یہاں سے نکل چلیں۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، ہمارے لیے رات کو دروازہ کھل جائے گا۔ جائیں گے کہاں؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ کیا کوئی ایسا شہر ہے جس پر مسلمانوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو؟ میں تمہیں فرانس لے جاؤں گا، رائزیلیو نے کہا۔ نہیں، ایجیلونا نے کہا، میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ رائزیلیو نے کہا، مسلمانوں کا سپہ سالار یا کوئی اور سالار تمہیں اپنی لونڈی بنا لے گا۔ یاد رکھو، لونڈی بیوی نہیں ہوتی، داشتہ ہوتی ہے، اور تم ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ آؤ ابھی وقت ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ فرانس جا کر ہم شادی کر لیں گے، ہم شاہی خاندان کے افراد ہیں، وہاں ہمیں عزت ملے گی۔ دولت جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ ایجیلونا کی ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں طنز کی جھلک بڑی صاف تھی۔ کیا تم مجھے کوئی جواب نہیں دو گی؟ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، ایجیلونا نے جواب دیا۔ صبح ایجیلونا گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلی تو لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دن پہلے تک لوگ اسے دیکھ کر مریدہ کی آن پر جانیں قربان کر دینے کے نعرے لگایا کرتے تھے، مگر اب وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ فوج باہر کیا کر رہی ہے؟ فوج حملہ کر کے محاصرہ کیوں نہیں توڑتی؟ ہم اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر فوج کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، کھانے کو دو، ہم لڑیں گے۔ اور یہی شور و غل تھا جس کا سامنا ہر جگہ ایجیلونا کو ہوا۔ وہ جرنیلوں کے پاس گئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ فوج کے پاس بھی راشن ختم ہو گیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ فوجی 2 تندرست گھوڑے مار کر کھا گئے ہیں۔ رائزیلیو سے کہو کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، دونوں جرنیلوں نے ایجیلونا سے کہا۔ ایجیلونا نے رائزیلیو سے جا کر کہا کہ وہ شہر کے دروازے کھولنے کا حکم دے دے۔ رائزیلیو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تم فوج اور رعایا کا قتل عام کرانا چاہتے ہو؟ ایجیلونا نے کہا۔ مسلمان بھانپ لیں گے کہ ہماری فوج فاقہ کشی پر آ گئی ہے اور لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ حملہ کر دیں گے، پھر شہر میں آ کر گھروں کو لوٹیں گے، جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور شہریوں کو قتل کرتے پھریں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جرنیل ہاتھ میں سفید جھنڈا اٹھائے قلعے سے نکلا، اس کے ساتھ 4 گھڑ سوار محافظ تھے۔ موسیٰ بن نصیر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، 2 سالار اس کے ساتھ تھے اور ترجمان بھی ساتھ تھا۔ موسیٰ نے اندلسی جرنیل کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مریدہ کے اس جرنیل نے صلح کی جو شرائط پیش کیں وہ بے معنی اور بے تکی تھیں۔ مورخوں نے تمام شرائط نہیں لکھیں، صرف ڈاکٹر کوندے نے 2 شرائط لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ مریدہ کی تمام فوج کو یہاں سے کہیں جانے کی اجازت دی جائے اور کسی کو جنگی قیدی نہ بنایا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ فوج کو کھانا دیا جائے۔ کہ شکست تمہیں ہوئی ہے یا مجھے؟ موسیٰ نے اندلسی جرنیل سے کہا، شرطیں میری ہوں گی، تمہاری نہیں۔ اگر میری شرطیں نہیں مانو گے تو تمہاری فوج ہمارے تیر کھائے گی اور پرچیاں اور تلواریں کھائے گی اور زخم کھائے گی۔ آپ کی شرائط کیا ہیں؟ جرنیل نے پوچھا۔ تمہاری تمام فوج ہتھیار ڈال دے، موسیٰ نے کہا، تمام فوج ہماری قیدی ہوگی۔ ہم نے 9 مہینے محاصرہ کیا ہے اور مسلسل جنگ جاری رہی۔ ہمارا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ہم قیمت لیں گے۔ شہر میں جتنا سونا ہے، خواہ سرکاری خزانے میں خواہ لوگوں کے گھروں میں، وہ سب ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ کیونکہ تمہاری نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کچھ آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھو۔ یہاں کے تمام بڑے حاکم یرغمال میں آئیں گے۔ واپس جاؤ۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرو، ہتھیار الگ ڈھیر کر دو اور تمام حاکموں کو میرے پاس لے آؤ۔ اندلسی جرنیل چلا گیا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی جرنیل جو پہلے آیا تھا پھر قلعے میں سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے کم و بیش 50 آدمی اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔
ان سب کے لباس بتاتے تھے کہ یہ شہر کے بالائی طبقے کے لوگ ہیں، ان سب کو آپ یرغمال میں رکھ سکتے ہیں۔ جرنیل نے موسیٰ بن نصیر سے کہا، میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ عام جنگی قیدیوں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ سب اعلیٰ حاکم ہیں اور ان میں شاہی خاندان کے افراد بھی ہیں۔ فوج نے ہتھیار ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، آپ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان یرغمالیوں کو ہم عزت سے رکھیں گے۔ موسیٰ نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ یرغمالی کیوں مانگے ہیں؟ میں ایک جوان سال عورت کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا۔ جرنیل نے کہا، اس کا نام ایجیلونا ہے، یہ شاہ راڈر کی بیوہ ہے۔ آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ خاتون پرستش کے قابل ہے، کیونکہ یہ تمہارے بادشاہ کی بیوہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، نہیں سپہ سالار۔ اندلسی جرنیل نے کہا، شاہ راڈرک تو معلوم نہیں اپنی کتنی بیوائیں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس خاتون کی قدر و منزلت اس لیے زیادہ ہے کہ مریدہ کی فوج اور شہری جس بے جگری سے لڑے ہیں وہ اسی خاتون ایجیلونا کی بدولت تھا۔ اس نے شہر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لڑا دیا تھا۔ اگر رسد بند نہ ہو جاتی تو آپ اس شہر کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ خاتون دن رات فوج اور شہریوں کا حوصلہ بڑھاتی رہتی اور انہیں تازہ دم رکھتی تھی۔ اب شاید اسے جنگی مجرم سمجھ کر سزا دیں کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ آپ کو محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور آپ کو اتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ایسی عورت کو ہم بھی عظیم سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، ہم عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں۔ ان عورتوں میں وہ کون سی ہے، میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ جرنیل نے یرغمالی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اشارہ کیا۔ ایک عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا آگے آئی۔ وہ واحد عورت تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، باقی سب عورتوں کے چہرے ننگے تھے۔ وہ ایجیلونا تھی جس کے چہرے پر برقعے جیسا نقاب تھا۔ نقاب باریک تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کا قد لمبوترا اور چال میں تمکنت تھی۔ اس کا سراپا بہت ہی دلکش تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا۔ ایجیلونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کہ آپ نے خود نہیں کہا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، ہماری دلچسپی پورے اندلس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرت اور تمہارے وقار کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بنو گی۔ ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ ایجیلونا کی حسن اور چال ڈھال میں ایک طلسماتی سا اثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، ایجیلونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرت سے ایسے متاثر ہوئے، یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ مریدہ کے تمام شہریوں اور فوج کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور ان کی روکی ہوئی رسد بازار میں دے دی جائے۔ مریدہ کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط ہی تھا، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکا تھا۔ مریدہ دارالحکومت تلیطا سے بھی زیادہ اہم شہر تھا، کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور بطریق اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت عمال مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے محصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی اس کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ بطریق اعظم پادریوں کے مختصر سے جلوس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے ملنے آیا۔ اس وقت موسیٰ شہر کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ شہر میں ایک میدان تھا جو فوجیوں کی ٹریننگ، کھیلوں، دوڑوں اور میلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ اس میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ بطریق اعظم اسے ملنا چاہتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ امیر کس وقت محل میں آئیں گے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ موسیٰ نے دیکھا بطریق اعظم چند ایک پادریوں کے ساتھ میدان کے باہر کھڑا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہیں بلا لیا۔ امیر عالی مقام دربار میں کس وقت بیٹھیں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ میں اپنی گزارشات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اب حاضر تو ہو گئے ہیں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہیں دربار لگا لیتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بندوں کا کوئی دربار نہیں ہوتا، یہیں بیٹھ جائیں۔ موسیٰ وہیں بیٹھ گیا۔ ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ بطریق اعظم زمین پر بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری قبا پہن رکھی تھی، اس کے نیچے پتلون تھی، اس کے جوتے چمک رہے تھے،
اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں حیرت کی جھلک تھی کہ ایک فاتح سپہ سالار جو ایک ملک کا گورنر بھی ہے زمین پر بیٹھ گیا ہے، اور اس تاثر میں یہ جھلک بھی تھی کہ بطریق اعظم اپنے آپ کو بادشاہ کی سطح کا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے وہ زمین پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، موسیٰ نے کہا۔ ہمارا طور طریقہ یہی ہے، جہاں کسی نے اپنی کوئی عرضداشت یا شکایت یا کوئی مسئلہ پیش کیا وہیں بیٹھ گئے اور کام نمٹا دیا۔ میں آپ سے کہوں کہ فلاں دن فلاں وقت محل میں یا دربار میں آ جائیں، میں وہاں ملوں گا تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے جہاں پکارو گے اور جب پکارو گے میں سنوں گا۔ اس فرمان کے بعد بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اللہ اسے رتبہ دے اور اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے جگہ اور وقت بتا کر ٹال دے۔ میں فرعون نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ آپ تو اپنی قوم کے امام اور پیشوا ہیں۔ اگر آپ کی قوم کا کوئی ادنا آدمی بھی مجھے راستے میں روکے گا تو میں رکوں گا اور اس کی سنوں گا۔